Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul aliyyul azim. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کا ہر مسلمان یہ شکایت کر رہا ہے کہ خیر کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں، ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، نہ رات کی تنہائیوں میں ہمیں سکون میسر ہے اور نہ دن کی مشغولیات کے اندر ہمیں سکون میسر ہے۔ ہر پل ہر گھڑی بے چینی ہے، دین کے کام کے اندر شامل ہونے کی ہمیں توفیق نہیں حاصل ہو رہی ہے، نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، مگر ہم کو توفیق حاصل نہیں ہو پاتی۔ مال ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کو، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ تو خیر کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، چین اور سکون کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نہیں ہے، ایک بے چینی ہے۔ تو حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، ہماری زندگی میں بے چینی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر وہ 6 چیزیں ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائیں، ہم ان 6 چیزوں کو اپنے عمل میں لے آئیں، تو ہماری زندگی کے اندر سکون بھی پیدا ہوگا، اطمینان بھی پیدا ہوگا، اور نیک اعمال کی ہم کو توفیق بھی حاصل ہوگی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، گن نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ان نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، گھر کی شکل میں نعمت عطا فرمائی، مال کی شکل میں نعمتیں عطا فرمائی، کاروبار کی شکل میں نعمتیں عطا فرمائی، اولاد کی شکل میں نعمتیں عطا فرمائیں، لباس کی شکل میں نعمتیں عطا فرمائیں، رزق کی شکل میں نعمتیں عطا فرمائیں، صحت کے شکل میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال عطا نہ بھی فرمایا ہے،
اچھا گھر عطا نہیں فرمایا ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اگر ہمارا جسم صحیح سلامت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو دنیا کی بہت بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ہماری ذات کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انہی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، آنکھوں کی قدر اور قیمت ان سے جا کر کے پوچھو، دنیا کے اندر جو لوگ آنکھوں کی نعمت سے، بینائی کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان عطا فرمائے، کانوں کی قدر اور قیمت ان سے جا کر کے پوچھو جو دنیا کے اندر سننے کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی بولنے کے لیے، زبان کی نعمت کی قدر ان سے جا کر کے پوچھو جو دنیا کے اندر اپنی بات کو زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ہاتھ عطا فرمائے، ہاتھ کی نعمت کی قدر اور قیمت ان سے جا کر کے پوچھو جو دونوں ہاتھوں سے محروم ہیں۔ پیروں کی قدر اور قیمت ان سے جا کر کے پوچھو جو دونوں پیروں سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر اتنے اعضاء پیدا فرمائے ہیں اور ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، اگر ایک بھی عضو ناکام ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی بالکل لاچار اور بے مزہ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ جن لوگوں کے گردے اور ان کی کڈنیاں کام نہیں کرتی ہیں، ہفتے میں 2 بار اور 3 بار ان کو ڈائلیسس کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، ان سے جا کر کے پوچھو کہ انسان کے جسم کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے گردے کتنی بڑی نعمت ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر بہت زیادہ مال عطا نہیں فرمایا ہے، بہت زیادہ دولت کی ریل پیل نہیں ہے، عالیشان بنگلہ اور مکان نہیں ہے، لاکھوں اور کروڑوں کا کاروبار نہیں ہے، دنیا کی آشائش موجود نہیں ہے، اگر انسان کی صرف صحت برقرار ہے، وہ صحت مند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہماری زبان سے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اگر کسی نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ حالات تنگ ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ ایک بار ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے پیروں میں پہننے کے لیے جوتیاں خرید سکیں، چپل خرید سکیں، ننگے پیر تھے۔ اپنی اس غربت کے اوپر، پیروں میں جوتا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کے اوپر، اپنی قسم پرسی پہ اور غربت پر افسوس کر رہے تھے کہ آج میرے حالات ایسے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ میں اپنے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے یا چپل خرید سکوں۔ بڑا مایوسی کا اظہار فرما رہے تھے، بڑا غم زدہ تھے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جوتے خرید سکوں۔ چنانچہ دمشق کی جامع مسجد پر پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک شخص کو دیکھا جو دمشق کی جامع مسجد کے باہر دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا اور اس کے دونوں پیر موجود نہیں تھے، وہ پیروں سے محروم تھا۔ جب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پیر موجود نہیں ہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا اور فرمانے لگے کہ اے پروردگار عالم، الحمدللہ، اے پروردگار عالم، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ٹھیک ہے، آج میرے پاس جوتے موجود نہیں ہیں، کم سے کم میرے پاس پیر تو موجود ہیں۔ اے اللہ، تیرے اس بندے کے پاس تو پیر بھی موجود نہیں۔ آج دنیا کے اکثر بندے اللہ کی شکایت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، جس سے پوچھو وہ ناشکری ہی کرتا ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں سوال کیا جائے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ صحت کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے، حالات اچھے نہیں ہیں۔
اور مال اور دولت کے بارے میں سوال کیا جائے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ اللہ کے بندے بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ آپ اکثر لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عطا فرمایا ہے اس کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اس کی نعمتوں کے اوپر تو پروردگار عالم نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے گا اور عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو کہ اگر پروردگار عالم کی ناشکری کرو گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرو گے تو پروردگار عالم کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات ہوں ہمارے اوپر، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی زبان سے بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے جسم سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیں، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، جب کام مکمل کر کے واپس آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندگی کے اندر دین کا کوئی بھی کام ہو یا دنیا کا کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل سے پہلے اللہ سے مدد حاصل کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور وہ کام مکمل ہو جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو زبان سے بھی ہم شکر ادا کریں اور اپنے اعضاء سے بھی شکر ادا کریں۔ اعضاء سے اور جسم سے شکر ادا کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، جوانی عطا فرمائی ہے، اس صحت کو، اس جوانی کو اللہ کے دین پر خرچ کریں، اللہ کی عبادت کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، مساجد اور مدارس اور علماء کرام کے اوپر خرچ کریں، دینی کاموں کے اوپر خرچ کریں۔ تو حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر برکت نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کے اندر بے برکتی کی اور پریشانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس جنازے سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم جنازے دفن کرتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ احساس کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا کہ آج میرے اس بھائی کا جنازہ اٹھا ہے، کل کو میرا جنازہ اٹھے گا، اس بھائی کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا نہ معلوم، لیکن میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کیا میں نے اپنی آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا میں نے قبر میں جانے کی تیاری کر لی ہے؟ کیا مرنے سے پہلے میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ ہر روز ہم جنازوں کو اٹھاتے ہیں، جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر ذرہ برابر انقلاب نہیں آتا، ذرہ برابر تبدیلی نہیں آتی۔ اس جنازے کو دیکھ کر ہم عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں کبھی یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد یہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ کیا ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار کر قبر میں جانے کے بعد ہم نے اس چیز کو یقینی بنا لیا ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی؟
یا ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نافرمانی میں زندگی گزار کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، میت کو قبر کے اندر دفن کیا جا رہا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قبر ہر روز کیا اعلان کرتی ہے، کیا پکارتی ہے؟ قبر ہر روز یہ اعلان کرتی ہے کہ لوگوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنے سے پہلے اپنا توشہ تیار کر لینا، میں اندھیروں کا گھر ہوں، یہاں پر آنے سے پہلے روشنی کا انتظام کر لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ لوگ پوچھتے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کی تمام منزلوں کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جب بھی آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو شخص قبر کی منزل آسانی سے پار پا گیا تو آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جو شخص قبر کی منزل آسانی سے حاصل نہیں کر سکا، قبر کے اندر پھنس گیا اور اس کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن گئی، تو آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہیں۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر سکون اس وجہ سے نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر برکت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم ہر روز جنازوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان جنازوں سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر بے سکونی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام کے علم سے واقف تو ہیں، ہم حلال کو بھی جانتے ہیں اور حرام کو بھی جانتے ہیں، حلال اور حرام کا علم ہونے کے باوجود ہم اس حلال اور حرام کے علم کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں علم تو ہے، حرام کا بھی علم ہے اور حلال کا بھی علم ہے، لیکن ہم اپنے اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، چاہے وہ برائیاں علل اعلان کی جاتی ہوں یا وہ برائیاں چھپ چھپ کر کے کی جاتی ہوں، دنیا کے تقریباً تمام کے تمام مسلمان برائیوں کو جانتے ہیں کہ یہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ گناہ سے جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ گناہ کو بھی جانتا ہے اور نیکی کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان، ایک مومن، ایک مسلمان گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیا ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ زناکاری بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ شراب پینا، نشہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کسی کا مال ناحق طور پر کھا لینا، ناجائز طور پر کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود، گناہ کی نحوست کو جاننے کے باوجود
اور گناہ کے سلسلے میں جو وعیدیں نازل ہوئی ہیں اس کو جاننے کے باوجود ہم گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ آج دنیا کے اکثر مسلمان کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں۔ آج ہر دوسرے اور تیسرے خاندان کی یہ کہانی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارے بیٹھا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کا حق مارے بیٹھا ہے، باپ کی وراثت کے اندر بھائی اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، ان کا حق کھا جا رہے ہیں۔ ہم اگر کسی کے حقوق ماریں گے، کسی کا پیسہ ناجائز ماریں گے تو ہماری عبادتوں کا کیا بنے گا، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، ہمارے روزوں کا کیا بنے گا، ہمارے حج اور عمرے کا کیا بنے گا۔ آج اکثر مسلمان باپ کی وراثت کے اندر بہنوں کو شریک نہیں کرتے ہیں، بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں، بہنوں کا حصہ کھا لیتے ہیں، اور ہماری مسلمان بہنیں اپنے بھائیوں سے اپنے حق کا مطالبہ بھی نہیں کرتی، کیونکہ ان کو یہ ڈر ستاتا ہے کہ اگر بھائیوں سے وراثت میں حصہ مانگیں گے تو بھائی تعلقات ختم کر لیں گے، میکے کے اندر ہمیں آنے نہیں دیں گے۔ اچھے خاصے دیندار قسم کے لوگ بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہیں کہ وہ اپنے باپ کی وراثت میں اپنی بہنوں کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ ابھی 2 مہینے پہلے مصر سے ایک خبر آئی تھی۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کی چھوٹی بڑی خبریں دنیا کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ تو مصر کے اندر ایک صاحب کا انتقال ہوا، قبرستان میں ان کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی، جہاں پر ان کو دفن کیا جا رہا تھا اس سے تھوڑی دور پر ایک خاتون پہنچی اور وہ وہاں پر کھڑی ہوئی سارا کا سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے بہن، یہ قبرستان ہے، یہاں پر آپ کیوں آئی ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ لوگوں، جس شخص کا انتقال ہوا ہے، جس کی آپ جنازے کی نماز ادا کر رہے ہو اور جس کو آپ دفن کر رہے ہو، یہ مرحوم شخص میرا بھائی ہے۔ تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنی بھی مغفرت کی دعا کر لو، تم اس کے لیے جنازے کی نمازیں کتنی بھی پڑھ لو، مجھ کو امید ہے کہ میرا پروردگار عالم اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور میں بھی پروردگار عالم سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ اے پروردگار عالم، میرے اس مرحوم بھائی کو تو معاف نہ فرمانا، ہرگز ہرگز معاف نہ فرمانا، کیونکہ میرے والد کے انتقال کو 30 سال ہو گئے ہیں۔ 30 سال سے آج تک میرے اس بھائی نے مجھ کو میرے والد کی وراثت سے محروم رکھا، میرے اس بھائی نے میرا حق مارا ہے، اے پروردگار عالم تو میرے اس بھائی کو معاف نہیں کرنا۔ تو حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر سکون اس وجہ سے نہیں ہے، نیکیوں کی توفیق ہمیں حاصل اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس حلال اور حرام کا علم تو ہے، لیکن ہم حرام سے بچتے نہیں ہیں۔ حلال کا علم ہمارے پاس ہے تو، لیکن ہم حلال کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ چوتھی چیز حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس، ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہم معافی نہیں مانگتے۔ اور حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان نہ ہونے کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ ہم مال تو کماتے ہیں، دولت تو کماتے ہیں، لیکن اس مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس مال کو اللہ کے غریب بندوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، غریب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دے کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے،
اس مال کو اللہ کے غریب بندوں کے اوپر خرچ کر کے اللہ کے غریب بندوں کے اوپر ہمیں احسان کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے خرچ کرنے کی تاکید فرمائی، کہیں ينفقون اموالہم کہہ کر کے مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی، کہیں صدقہ اور خیرات کہہ کر کے مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو ہماری زندگی کے اندر اطمینان اور سکون نہ آنے کی پانچویں وجہ حضرت یحییٰ ابن معاذ نے بیان فرمائی کہ اس وجہ سے زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی کے اندر نیکیوں کی توفیق اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے لیکن اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور آخری اور چھٹی وجہ حضرت یحییٰ ابن معاذ نے بیان فرمائی کہ زندگی میں سکون اس وجہ سے نہیں ہے، زندگی میں برکت اس وجہ سے نہیں ہے، زندگی میں نیکیوں کی توفیق اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم اللہ والوں کی مجلس کے اندر شریک تو ہوتے ہیں، ان کی نصیحتیں ہم سنتے تو ہیں لیکن ان کی نصیحتوں کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کے اندر ایک آگ لگی ہے، زندگی کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، دنیا کے اندر بھی ہمیں سکون حاصل ہو اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔